سزا کا امکان ہے، اور لیکن یہ بھی نہیں کہیں گے کہ وہ سزا پا رہا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مشیت پر موقوف ہے کہ جس نے کبھی بھی ایک نماز نہیں پڑھی لیکن گیا ایمان پر، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بے حساب بخش دے، وہ اس کی مشیت پر ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں کہ ہم اس کو پرکھ لیں کہ صاحب یہ عذاب میں۔ اچھا، اسی طرح جس نے عمر بھر تہجد گزاری کی، بڑی بڑی نیکیاں کی، لیکن ہمیں یہ اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے نا کہ آیا وہ ایمان پر گیا، کفر پر گیا، کہ وہ عذاب میں ثواب میں، لیکن چونکہ اس کا ظاہر مسلمان تھا ہم اس کو مسلمان ہی کہیں گے، لیکن قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے معاملے میں ہم حسن ظن رکھیں گے کہ انشاءاللہ رحمتوں میں ہوگا، اور ہر مسلمان کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ رحمتوں میں ہوگا انشاءاللہ، کنفرم نہیں کہیں گے کہ وہ رحمت میں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ بھی ایک عام غلطی ہے کہ جو فوت ہو جاتا ہے نا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کو پہنچا، یہ محاورہ ہے ہمارے، یہ محاورہ غلط ہے۔ آپ نے سنا ہے کبھی ہمارے جو اس وقت بیٹھے ہوئے صاحب بھائی رحمت کو پہنچا، یہ سنا ہے نا؟ یہ اخباروں میں جو تیجے کی خبریں آتی ہیں نا اس میں یہ گجراتی میں تو میں نے بارہا یہ دیکھا تھا کہ فلاں اللہ کی رحمت کو پہنچا، یا بچے کو بہلاتے ہوئے کہتے ہیں جب باپ مر جاتا ہے کسی کا، تیرا باپ جنت میں ہے، تیری ماں جنت میں ہے، یا وہ تیرا باپ حج کے لیے گیا ہوا ہے، سب جھوٹ ہے۔ حج کے لیے گیا ہوا ہے کیسے؟ یہ مر گیا تو حج پہ گیا، یہ ہمارے میمنوں میں نے سنا ہے کہ حج پہ گیا ہوا ہے باپ، بچے کو یوں بہلاتے ہیں۔ اچھا، جنت میں ہے، اب اس کو خیر ہم کذب صریح کہنا چاہیے یا نہیں مجھے پتہ نہیں، کیونکہ امکان ہے کہ جنت میں ہو، یعنی وہ ثواب میں ہو، عذاب میں ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور ثواب میں ہو یہ بھی ضروری نہیں، تو اس لیے اس پر ہمیں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ مرحوم کے معنی یہی ہے کہ اللہ کی اس پر رحمت ہو، یہ دعا ہے مرحوم کے نا، کہ ہمارے والد مرحوم نے یہ کہا تھا مثال کے طور پر، تو ہمارے والد مرحوم کے معنی یہی ہے کہ والد رحمت کیے جائیں، یعنی آسان اس کا ہے کہ ہمارے والد پر اللہ رحمت فرمائے، تو مرحوم یہ دعا ہے، جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، یہ دعاؤں کی نیتوں سے ہم کہیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا، رحمت اللہ علیہ کہنے کا بھی، مرحوم کہنے کا بھی، لیکن مرحوم صرف مسلمان کو کہیں گے جو فوت ہوا مسلمان، اس کو ہمارے عرفاً مسلمان جو یعنی کہ مسلمان کے لیے مرحوم کہنا یہ تو ضروری ہے، کافر کو مرحوم کہنا کفر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مسلمان کو ہی مرحوم کہیں گے، تو اب جو ہم نے جس کے بارے میں معلوم ہے مسلمان ہے، تو اب اس کی ٹو میں نہیں پڑیں گے کہ یہ پتہ نہیں اس کا خاتمہ کیسا ہوا، یہ ہم کو نہیں پتا، تو اس لیے ہم جو ظاہر ہے نا شریعت اسی کو چاہتی ہے نا، اسی کا حکم دیتی ہے، تو ہم اس کو مسلمان ہی کہیں گے چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا اندر میں پھر مٹی ڈالنے کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، مٹی جمع کرو، کل شریف پڑھو اور آؤ قبر میں مٹی ڈالو، تو وہ رومال میں مٹیاں لی جاتی ہیں، پھر وہ قبر میں اتاری جاتی ہے، تو یہ سارے کام جو ہیں، اور پھر یہ سارے کے سارے باہر کھڑے ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، چچا بھی ہوتے ہیں، تو یہاں بھی دیکھا جاتا ہے عموماً قبرستان میں بھی رشتہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں، اور جو داماد ہوگا یا کوئی عزیز رشتہ دار ہوگا اس کو زیادہ قریب لایا جاتا ہے، اچھو آئے آپ بھی ذرا دیکھ لیں، تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکے گا، اس سے مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ ہاں، مسائل جہالت سے پیدا تو ہوتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے یعنی کہ اس اصول کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو مستحب کسی واجب کو مٹائے تو اب وہ مستحب نہیں رہتا،
یعنی کہ ایسا مستحب کہ جو گناہ کے بغیر جس پر عمل نہ کیا جائے، تو اب وہ مستحب رہتا ہی نہیں نا، وہ تو ظاہر ہے کہ الٹا گناہ ہو جاتا ہے اس پر عمل کرنا. تو یہ سارے مستحب بات ہیں. یہ مٹی ڈالنا اپنے دو ہاتھ سے 3 بار، جو مٹی بھی سنت کے مطابق کون ڈالتا ہے؟ بہت کم ڈالتے ہیں. نہ دعا پڑھنا آتا ہوتا ہے، عام طور پہ کہاں آتا ہے دعا پڑھنا. منہا خلقناکم، جیسے مٹی ڈالنے کا طریقہ اللہ تعالی ہمیں موقع دے تو اس طرح ڈالے کہ اسی قبر کی مٹی، یہ 2 ہاتھ سے اس کا کھوبا چلو بھرے، ہم کھوبا بولتے ہیں اس کو میمنی میں، وہ چلو بھرے، اور منہا خلقناکم کر کے اس پہ ڈالیں قبر پر. پھر دوسرا چلو بھریں اور پڑھیں وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، یہ ڈال دیں. اب تیسرا چلو بھریں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، یہ کر کے تیسرا ڈال دیں. تو یہ ہے اس کی سنت مٹی ڈالنے کی، یا مستحب، یا اس کے آداب، طریقہ یہ مٹی ڈالنے کا. تو اس پر تو عمل کرتے دعوت اسلامی والوں کے علاوہ اپنے مدنی ماحول میں، جب دعوت اسلامی نہیں تھی اس وقت بھی جب ہمارے اسلامی بھائی ہم لوگ جاتے تھے نا، تو اس طرح کی ترکیب کی جاتی تھی عام طور پر. لیکن عوام الناس آپ کو پتہ ہی ہے پیسے گننے آتے، عام طور پر لوگوں کو یہ مٹی کے 3 چلو بھی گننے کہاں آتے بیچاروں کو. اب ایسے بعض تو ایسے نزاکت سے انگلیاں بھی آلود نہیں ہونی چاہیے برابر، تو بیچارے مطلب اب کیا کر سکتے ہیں اپنے. تو ایسے حالات میں واقعی ہے تو معاملہ پیچیدہ. لیکن اب یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا چاہیے یا شریعت کو اپنے پیچھے چلانا چاہیے، ہے نا؟ یعنی ہم شریعت کے پیچھے چلیں گے یا شریعت ہمارے پیچھے چلے گی؟ تو ہم چونکہ مسلمان ہیں تو مسلمان کو شریعت کے پیچھے چلنا چاہیے. تو شریعت نے جو حکم دیا کہ قبروں پر پاؤں مت رکھو، تو اب قبر پر پاؤں رکھے بغیر آگے بڑھنا جب ممکن نہیں ہے تو اب آگے نہ بڑھے. ٹھیک ہے، آپ کی چہیتی ماں ہے تو آپ اس کی قبر پر نہیں جا سکتے. آپ بولو گے تو پھر میں اس کو پکی کیسے کروں گا؟ قبر کو پکی بھی تو کرتے ہیں، تو پکی کیسے کروں گا؟ تو قبروں کے بغیر تو پکی نہیں ہو سکتی. اور ہمارے یہاں 40ویں کے بعد جس کو پکی بنا 40ویں پہلے نہیں بناتے، اور چہلم ہو جاتا نا پھر بناتے ہیں، ورنہ بولتے قبر پر یا میت پر بوجھ پڑتا ہے. یہ جاہلانہ جو باتیں ورز کر رہا ہوں لوگوں میں. تو چہلم کے بعد منانی چاہیے. اچھا، ابھی چہلم بھی ہمارے چوتھی جمعرات کو کرتے ہیں. حالانکہ چہلم کے لفظی معنی ہے، چہل معنی 40، چہل کے معنی 40 40، اور چہلم معنی 40واں 14 ٹائم کیا بولتے ہیں، ہے نا؟ یعنی 40 مرتبہ ہو 40 ٹائم، نہیں مطلب 40واں، 39 اور 1 40، تو یہ کرتے ہیں. اچھا، اب ٹھیک ہے چوتھی جمعرات کو چہلم کرتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. یہ چہلم ہے نہیں، 40واں نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ 28واں یا 25واں یا 26واں یا 24واں ہوتا ہوگا. اس کو چہلم کا نام رکھتے ہیں. چلو اپنے اس میں بھی تھوڑا ڈھیل دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، ایصال ثواب تو جائز ہے. اب 25ویں دن کرو یا 40ویں دن کرو یا 313 دن کے بعد کرو، یا میت گھر میں رکھی ہوئی ہے تدفین سے پہلے ہی کر ڈالو، ایصال ثواب تو جائز ہے. اچھا، جیتے جی کرنا چاہتے ہو چلو اس کی بھی چھوٹ ہے، جیتے جی بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں نا یا اللہ جو آج تک ہوئے وہ قیامت تک ہوں گے، ان کو ثواب پہنچا. آنے سے پہلے کرتے ہی نا ایصال ثواب. تو ایصال ثواب ہر مسلمان کے لیے جائز ہے، وہ آیا ہے نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان مانو کر تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں چہلم کی منع کر رہا ہوں. نہیں، چہلم تو کرنا ہے. اب 40ویں دن کریں یا چوتھی جمعرات کو کریں، جو بھی عرف ہے، آج کل عرف یہی ہے. ہماری برادریوں میں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہماری برادری میں چوتھی جمعرات کو چہلم کرتے ہیں. ہر برادری کا پتہ نہیں ہے طریقہ. تو یہ بیچاروں کو چہلم کے معنی بھی نہیں پتہ ہوں گے. اب وہ کرتے بھی ہیں تو شریعت کے مطابق اللہ توفیق دے. اب
اللہ بس رحم کرے، حالات بہت ناگفتہ بے ہیں وہ